السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 75 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ اچھا جناب، تو عنکبوت کی ایپیسوڈ 16 جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اگر جو میرے کہنے پر عنکبوت سٹارٹ کیا ہوا، جس نے نہیں ریڈ کیا ہوا جا کے ریڈ کر لیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے میں یک بستہ سردی اتر آئی تھی، پتھر کی دیواروں پر نمی کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ آتش دان میں جلتی لکڑیاں تڑتڑاتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی وقت کھوتے سیاہ راکھ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کی لہنگا چولی میں بکھرے بالوں، میٹھے میٹھے میک اپ، ایک اجڑی ہوئی دلہن لگ رہی تھی جس کا سب کچھ کسی نے لوٹ لیا ہو۔ وہ اپنی کلائیاں چھڑواتے ہوئے بے بسی کے احساس سے بری طرح سسک رہی تھی۔ اب نہ گلا ہے نہ التجا ہے، توڑ کے سب خواب میں خالی صدا ہے۔ جس کو مسیحا مانا وہی بے وفا تھا۔ میں ہی گناہ گار تھی، میرا عشق سزا تھا۔ خود پہ بھی اب ترس نہیں آتا، تو نے جو لوٹا ہے وہ لوٹا یا نہیں جاتا۔ رحم جاں کا خون، میرا غرور، میرا مان سب چھین کے پوچھتے ہو کہ دل ہے کیوں ٹوٹا۔ وہ بے بسی کے احساس سے بری طرح سے سک رہی تھی۔ ہینڈ کف میں اس کی جکڑی کلائیوں پر نشان پڑتے جا رہے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، ہاتھوں میں ٹرے پکڑی ہوئی تھی اور وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کے قریب بیٹھا۔ کشادہ پیشانی پر براؤن بال بکھرے ہوئے تھے، شرابی نشیلی آنکھیں جن پر وہ مرتی تھی وہ بے تحاشا سرخ تھی۔ ماتم اگر ادھر تھا تو ماتم ادھر بھی تھا۔ نشیلی جان لیوا سرخ آنکھوں میں ویرانی اور جیسے سب کچھ کھو جانے کا خوف ہو۔ وہ اس عالیشان سحر انگیز مرد کو منتفر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو کل تک اس کے لیے جان لیوا تھا، جسے دیکھ کر بے ترتیبی سے دھڑکنیں دھڑکنے لگتی تھی، مگر آج اسے دیکھ کر وہ بے رخی سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ وہ تو سیدھا ہی دل سے اتر گیا تھا۔ لڑکے سے خانزادہ نے اس کے قریب ہوتے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھایا۔ انایا کو اس کا لمس اب کسی زہریلے بچھو کی ڈنک کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ان ہاتھوں سے وہ اسے ابھی چھوتا تھا۔ وہ تڑپ کر ایک بار پھر سے رو دے تھے۔ وہ اپنے نچلے انافی لب پر دانتوں کا دباؤ بڑھائے مزید آگے ہوئے تھا۔ براؤن کانچ سی شفاف زخمی آنکھیں شرابی سرخ آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ کراؤن کے گرد اپنی نیلی رگوں سے ابھرے ہوئے مضبوط سرخ و سفید ہاتھ ٹکائے سے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لڑکے خانزادہ کی پرتپش سانسیں اس کے سرخ یاقوتی لرزتے لبوں پر بکھرنے لگی تھی۔ عنایا آنکھوں سے موتی ٹوٹتے ان کے لبوں پر آن ٹھہرے تھے۔ وہ بے چین نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی بری طرح کپکپاتے لبوں پر اپنا انگوٹھا چما گیا۔ مت دو خود کو سزا سوین، میرا یقین کرو، میں صرف تمہارا ہوں، صرف تمہارا ہوں۔ میں نے تم سے کبھی بے وفائی نہیں کی، میں اسے دیکھ کے بھی کبھی نہیں بہکا، کبھی اسے نہیں چھوا، میرا یقین کرو۔ وہ ٹوٹتی آواز میں کہہ رہا تھا، لرزتے کپکپاتے لبوں پر انگوٹھے سے نرمی بکھیرتے۔ میرے پاس زیادہ لفظ نہیں سوائے انہیں لفظوں کے۔ میں اگر 7 مہینے تمہارے قریب نہیں آیا تو کسی دوسری عورت کے قریب بھی نہیں گیا۔ ملالہ کی طرف تو ایک نگاہ نہیں ڈالی۔ میرا یقین کرو سوین، وہ اس حویلی میں کبھی میرے قریب نہیں آئی۔ وہ اس کے کپکپاتے لرزتے لبوں پر انگوٹھا رگڑتے ہوئے وضاحت دے رہا تھا، مگر اس کے صفائیوں پر عنایا کی آنکھوں میں تمسخر کا سناٹا پھیلا تھا، جیسے ہر لفظ دیر سے آنے والی بیماری بخشش ہو۔ وہ تمسخر، وہ بے رخی عنایا کی آنکھوں میں دیکھ کر جنونی سا ہوا، اس کے مزید قریب ہوا تھا، اتنے قریب کہ اسے عنایا کی دھڑکنیں اپنے سینے میں سنائی دینے لگی تھی۔ اس کے سینے کی گہرائیاں درخیزی خانزادہ کے چوڑے سینے میں مس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ عنایا کو سانس آنا بند ہوا تھا، اور اس کے قریب وہ اس کے چہرے کو بھی اب اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے لرزتے ہاتھوں میں جکڑے اسے گہری سرخ نگاہوں سے دیکھنے لگا، جیسے اپنے ضبط کی آخری حد جانچ رہا ہو۔ عنایا ہینڈ کف سے بندھی کلائیوں کو بے سود چھٹکتی بے بسی کے احساس سے چپ چاپ آنسو بہا رہی تھی۔ مقابل کی خوشبو جو کل تک حواس میں مدہوشی بھرتی تھی، آج کافور کی طرح مرگے آشنا لگ رہی تھی۔ وہ مرد جو دل کی سب سے اونچی مسند پر بیٹھا تھا، آج دل سے ہی اتر گیا تھا۔ مت پھیرو سوین اپنی نگاہیں مجھ سے، ورنہ مجھ سے جنونی خود کے لیے کسی کو نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کا چہرہ جکڑے بے بسی کے احساس سے گھبرا اٹھا۔ عنایا کی کان سے شفاف آنکھوں میں مزید بے رخی تھی۔ وہ اسے ایک نظر شکوا کنا نگاہوں سے دیکھتے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں تھا۔ درخزی خانزادہ پاگل ہوتے ہوئے اس کے لبوں سے پر جھکتے اس کے سانسوں کو بے حد بے رحمی سے جکڑ گیا تھا۔ عنایا خود کو چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے بے رحمی سے درخزی خانزادہ کے نچلے لب پر اپنے دانت کاٹ دی۔
وہ اس کے لمس پر جنونی پاگل ہوئی تھی. جن ہونٹوں سے وہ کسی دوسری عورت کو چھوتا رہا تھا وہ اب اس کی سانسیں کھینچتے اسے گوارا نہ تھا. وہ بے رحمی سے درخزی خانزادہ کے نچلے ہونٹ پر دانت گاڑے ہوئے تھی. وہ اسے چھوڑ ہی نہ رہا تھا. وہ دیوانوں کی طرح اس کے بالائی لب کو چوم رہا تھا. درخزی کے ہونٹ سے نکلا خون عنایا کے حلق میں گھلنے لگا. عنایا شدت سے روتے ہوئے اس کے ہونٹ پر مزید بے رحمی دکھانے لگی. اسے اس مرد کے اب کسی زخم کی پرواہ نہیں تھی. درخزی خانزادہ اس کی بے رحمی سہتے ہوئے اس کے اوپری لب کو مزید شدت سے چومنے لگا. عنایا بے حال سی ہوتے اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں سے آزاد کر گئی تھی. وہ بھی اس کے لبوں کو آزاد کرتے عنایا کا چہرہ نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گیا. جتنے مرضی زخم دو سوین برداشت کر لوں گا مگر جدائی کا زخم مت دینا. برداشت نہیں کروں گا. وہ اس کی بھیگی نم آنکھوں میں اپنی سرخ نم آنکھیں گاڑے ہوئے بول رہا تھا. عنایا اس کے نچلے لب پر زخم دیکھتے ساکت مجسم ہوئی تھی. مقابل کی آواز ٹوٹ رہی تھی جیسے اندر کچھ بکھر رہا ہو. عنایا کی نگاہیں اچانک اس کے لب پر جا ٹکی. زخم تھا پھٹا ہوا خون جمع ہوا. عنایا کی سانس اٹکی پلکیں لرزی. مجھے بھی درد ہوتا ہے سوین, بے حد درد ہوتا ہے. تمہارے دیے گئے زخم پر درد ہوا ہے سوین, مگر میرا وجود برداشت کر گیا کیونکہ یہ زخم تمہارا دیا ہوا ہے. مگر خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جانا. اس کا چہرہ تھامے گڑ گڑا رہا تھا. عنایا مجسم سے ساکت اس کے ہونٹ کے زخم کو دیکھ رہی تھی. اگلے لمحے اس کے لب جنبش میں ڈھلے تھے. اتنی محبت کرتی ہے وہ آپ سے, اتنی جنونی ہے وہ آپ کے لیے. عنایا کے لب ٹوٹ کر لفظ ادا کر رہے تھے. کیا کہہ رہی ہو عنایا؟ فار گاڈ سے مجھے سمجھو. میں تم سے محبت کرتا ہوں, شدت سے عشق کرتا ہوں. وہ کہیں بھی نہیں میری زندگی میں. کہو گی تو ابھی اسے طلاق دے دوں گا. اور اسے شانوں سے جکڑے جھنجھوڑتے ہوئے چیخا تھا. تو پھر ابھی تک دی کیوں نہیں طلاق اسے؟ وہ بھی جواباً حلق کے بل اتنی زور سے چیخے دی کہ گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی. اسے کھانسی کا غوطہ لگا تھا. خانم بی نے خدا نے پاک کی قسم دی تھی. اس کی حالت دیکھتے خود پر قابو پاتے دھیمے لہجے میں بے بسی کے احساس سے بولا تھا. وہ کھانستے کھانستے ہنسنے لگی تھی. عنایا کی ہنسی میں زہر تھا, تلخی, استزائیہ اور بے رحمی سے لبریز. مسٹر خانزادہ, قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے نہ کہ جھوٹ چھپانے کے لیے, قسموں کا سہارا بنانے کے لیے. یہ جھوٹی دلیلیں آپ کے پاس اپنے دل کے چور کو چھپانے کے لیے اللہ پاک کی کتاب کا سہارا لے رہے ہیں. اس کی آواز اتنی شدت سے بھیگ رہی تھی مگر لہجہ استوار تھا. ہمیں اپنی غلطیوں, اپنے گناہوں کا بوجھ کسی نہ کسی پر ڈالنا ہوتا ہے تاکہ وقت پڑنے پر ہم دوسروں کو معدل الزام ٹھہرا سکیں. کل خانم بھی اپنے مقصد کے لیے پاک کتاب بیچ میں لے آئی. آج آپ بیچ میں لے آئے. وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی جسے دل سے مانا جائے اس پر جھوٹی قسم کھانا بدترین سودے بازی ہے. اس کی ہچکیاں بھرنے لگی. درخزی خاموشی سے نگاہیں جھکائے سٹ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کی ہتھکڑیاں کھولنے لگا. وہ مزید کیا وضاحت دیتا, اس کے پاس ہر بات کا جواب ہوتا تھا. وہ اس کی نظر میں بے اعتبار ہو چکا تھا. وہ اب کچھ بھی کہتا بے سود تھا. کلائیاں آزاد ہونے پر عنایا نے زخمی ہچکی لیتے آگے کو ہوتے اس کے ہونٹ کے زخم پر انگلی رکھی جس میں انگلی ڈوب رہی تھی. ایسا ہی زخم تھا اس دن آپ کے ہونٹ پر. درخزی اس نے اس کے ہونٹ کے زخم کو چھوتے پرسوز ہچکی لی. اس رات پشیمینہ آئی تھی آپ کو بلانے. آپ ملالہ کے پاس تھے, اس سے اپنی ضرورت مٹا کر آئے تھے, اس لیے مجھے چھوا نہیں, میرے قریب نہیں آئے تھے. جنونی ہزیانی ہوتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. درخزی خانزادہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ اس سے کچھ کہتا تو وہ مزید روتی. اس کا بچہ تھا اس عورت کے پہلو میں. وہ بہت سی باتیں اپنے بچے کی وجہ سے برداشت کر رہا تھا. یہ زخم تو بہت بار میں نے آپ کے ہونٹوں پر دیکھا ہے. وہ شدت سے عشق کرتی ہے یا پھر آپ کرتے ہیں؟ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سوال کر رہی تھی. درخزی خانزادہ نے اس کے ہاتھ اپنی شرٹ سے چھڑواتے ٹرے میں رکھی پلاؤ کی پلیٹ سے پلاؤ کا چمچ لیتے عنایا کے منہ کی طرف بڑھایا. وہ سرعت سے درخزی خانزادہ کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی. عنایا, درخزی خانزادہ نے تنبیہی صرف نگاہوں سے اسے دیکھتے گرایا. عنایا پلاؤ کی پلیٹ اٹھاتے زمین پر پٹک چکی تھی. درخزی خانزادہ نے مٹھی دبوچے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا. اگلے لمحے درخزی خانزادہ نے وہ ٹرے اٹھا کر دور اچھالی تھی. ٹرے زمین بوس ہوئی تھی. اس میں کانچ کے برتن ٹوٹتے دور چھناکے سے بکھرے تھے. عنایا بری طرح لرزا اٹھی تھی. بہت سن لی تمہاری بکواس, مزید ایک لفظ بھی نکلا تمہارا حلیہ بگاڑ ڈالوں گا. وہ عنایا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھتے حلق کے بل چیخا تھا. عنایا لرزتے ہوئے کراؤن میں سمائی تھی. وہ اس وقت غم کی شدت سے بری طرح لرز رہی تھی. وہ اپنے حواس میں بالکل نہیں تھی. اتنی بری طرح درخزی خانزادہ کی بے وفائی نے اسے گھائل کیا تھا. اس کا ذہنی توازن جیسے بگڑ رہا تھا. درخزی خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے کے وسط میں تحش و عالم سے چکر لگا رہا تھا. ہر طرف کانچ بکھرا تھا. اس کی بھاری بوٹوں کی
नीचे कांच आता कमरे में सबूत को चीर रहा था। अनाया अपनी सिसकियां रोकते अपने लबों पर हाथ जमाए हुए थी। अब इसे अब दरखसी खानजादा से खौफ महसूस हो रहा था। बहुत हो गया सर, मुझे मजबूर मत करो मैं तुमसे एक सरदार की तरह पेश आऊं। मुझे मजबूर मत करो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूं जो मैं मलाला के साथ करता हूँ। दरखसी की बात पर इसके लबों से जख्मी सिसकारियों की गूंज बढ़ी थी। वो इनके बीच अब बराहे रास्त आ चुकी थी। वो इसे आखिरकार ले आया था। वो दोनों का मकाम एक कर चुका था। आज इसका नाम लबों पर आया था। कल उसके सामने हक से नक्सी जाया करेगा। छुपन छुपाई का खेल खत्म हो चुका था। वो अजियतनाक सोचे सोचने खुद को अजियत देने लगी। सिर्फ एक सवाल करूंगी दरखजी, सिर्फ एक सवाल का जवाब देंगे। अगर आप जवाब देंगे तो यकीन माने अनाया फिर से अपना आप पर वार देगी। अनाया ने सिसकियां रोकते इसे देखते भीगे लहजे में कहा। कहो। वो इसकी तरफ देखते सर्द लहजे में बोला। वो मजीद इस पर नरमी नहीं कर सकता था। अगर वह सख्ती से काबू आती थी, इसे तो सख्ती से काबू करना था। वो ट्रे फेंकने पर इसे लरसते हुए देख चुका था। इसे गुस्से में देखकर इसकी कांच की आंखों में इसने नमी के साथ खौफ भी देखा था। वो सवाद के खानजादों से डरती थी। वो जानता था वो इससे भी तहाशा डरती है। निकाह और रुखसती के बाद वो इस पर कभी चिल्लाया न था, ना इस पर सख्ती की थी। बहुत हद तक वो अपना खौफ इसके दिल से खत्म कर चुका था। मगर अपने चिल्लाने पर वो इसे 2-3 बार लरसते हुए देख चुका था। लड़के से खानजादा अपने मुंह पर हाथ फेरते अब इसे सट बर्फीली काटदार निगाहों से घूर रहा था। अनायस की बर्फीली चुपती नजरों पर अपनी निगाहें फेर गई। बोलो। वो बर्फीले लहजे में घुर रहा है। वो सच में अब इसे सरदार बनकर दिखाना चाहता था, जब तक वो इसका बच्चा जन्म ना दे ले। वो जिस तरह बेकाबू हो रही थी इसे यही हड़बा समझ आया था। वो क्राउन के साथ टेक लगाए आंखें मूंद गई। इसका बदन हौले हौले लरस रहा था। देखते से खानजादा जब्त से इसे देख रहा था। सुर्ख लहंगा चोली में वो मोम की खूबसूरत मूरत लग रही थी। वो मोम के सांचे में ढली इसके खूबसूरत वजूद को गहरी निगाहों से देखे गया। वह कैसे इस औरत को समझाता वो इसके इश्क से इश्क कर बैठा है। इसकी मासूमियत, वफा, सब्र इसके वजूद को मुकम्मल अपना बना चुकी थी। आपने रुखसती से पहले मुझसे एक बात कही थी। वो आंखें मूंदे हिचकी ले गई थी। बहुत सी बातें कही थी। वो जब्त से बोला, समझ याद आ। वो फिर से इसके लफ्ज याद करवाते इसका जब्त आजमाने वाली है। वो इसका एक एक लफ्ज कैसे याद रखे हुए थी। वो हैरान था। वो इसे इतनी मोहब्बत करती थी क्या? वो थी लफ्ज पर बेचैन सा हुआ था। आपने कहा माइकल के बारे में जब जब सोचता हूँ मेरा दिमाग मेरे दिल का साथ नहीं देता। अगर मैं कहूँ कि तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम्हें कहीं से भी आ जाऊं, तुम किसी के पास से भी होकर आ जाओ, मैं फिर भी तुम पर भरोसा करूंगा। ये झूठ होगा तो ये झूठ होगा। ये नावल, फिल्म, ड्रामा नहीं, ये हकीकत है जो देख लो आंखें इस पर यकीन कर लेती हैं। ना ही मैं फरिश्ता हूँ अनाया कि तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत ना सोचूं। वो रुखसती वाले दिन के हर लफ्ज दोहरा रही थी। दरखजी खानजादा को सब याद आ गया था। इसने ये सब कहा था। खामोशी से इसके लरसते वजूद को देख रहा था। इसके आरस पर आंसुओं की लकीर गहरी होती जा रही थी। नाजुक बदन के हिचकोलों में इजाफा हो रहा था। कहाँ था वो? उसकी खामोशी पर गहरा सांस लेते आखिरकार बोल पड़ा। जो इसने कहना था वो सुनना ही था। तो मैं कैसे एतबार करूं? वो गहरी जख्मी से स्कारी भरते बिलक बिलक कर रो दी थी। लड़के से खानजादा इसके यूं रोने पर जबड़े भींचते हुए मुठियां भी दबोच। क्या मेरी औरत, मेरी औरत? इसके कपकपाते लब एक बार फिर से जंबिश में ढले थे। तुम मेरी जिंदगी में आई पहली औरत हो। मोरे के बाद भी तुम पहली औरत हो जिसके आगे मेरा सर झुकता है, मेरी आंखें झुकती हैं। वो इसके लफ्ज दोहराते अजियत की इंतहा पर थे। वो भी अजियत की इंतहा पर था। लड़किसी खानजादा झुंझलाते हुए अपनी ड्रेस कोट उतारते जमीन पर पटक गया। वो खुद पर काबू पाते ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ते अपने दोनों हाथ इसके शीशे के टेबल पर मारते हुए इसके कॉर्नर को अपने मजबूत हाथों में जकड़े मिरर में अपने सुर्ख आंखें गाड़ गया था। इसका लरसता सिसकियां भरता वजूद अब मिरर में नजर आ रहा था। वो दांत पर दांत जमाई से देख रहा था। बात आपके शादीशुदा होने की नहीं है, बात इस झूठ की, इस फरेब की है जो आप मेरी आंखों में देखते बोलते रहे। इसकी भीगी आवाज चलती लकड़ियों की तड़तड़ाहट के साथ गूंज रही थी। आतिशदान में जैसे लकड़ियां तड़तड़ कर रही थी, ऐसे दरखजी को अपना दिल भी तड़तड़ाता महसूस हो रहा था। दरखजी तो रिश्तों का गरीब है। दरखजी खानजादा के पास सब कुछ है मगर सिर्फ रिश्ते नहीं। वह उसके लफ्ज दोहराते अब तंजिया हंसी हंस रही थी। दरखजी खानजादा की गर्दन की रगें अब भी फूलना शुरू हो चुकी थी। दरखजी खानजादा रिश्तों का इतना गरीब था कि इसकी एक अदद बीवी भी थी। वो मध्यम सा हंस रही थी, जैसे खुद पर हंस रही हो। क्यों झूठ बोला? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बहुत अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी मैंने, मगर बहुत बुरी भी नहीं गुजारी। मैं अमेरिका की शहरी थी, अच्छी तालीम कर सकती थी हासिल, कुछ भी बन सकती थी। फिर क्यों कच्ची उम्र में मुझे इश्क जैसे जानलेवा रोग में मुब्तला कर दिया? मर्दों के
इत्तेफाक معاشرے میں پاشا بہرزاد خان جیسے مرد کم تھے کہ درخزی خانزادہ بھی مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس کی بات پر درخزی خانزادہ کی مٹھیوں کی گرفت ٹیبل کے شیشے کا کارنر پر مضبوط ہوئی تھی۔ کارنر اس کی ہتھیلی داغدار کرنے لگا تھا۔ بہرزاد پاشا سے بھی زیادہ سفاک درخزی خانزادہ نکلا۔ اب میں کبھی اس درد سے ہیل نہیں کر پاؤں گی جو میرے درخزی نے مجھے دیا۔ اس کی مدھم سسکیوں میں لپٹے لفظ درخزی خانزادہ کے سماعتوں میں خنجر کی مانند پیوست ہو رہے تھے۔ آپ ہی نے کہا تھا آپ سے کہ آپ کو پردے والی وفادار عورت چاہیے تھی، تو سوات کی کسی لڑکی سے کرتے نکاح وفا بھی ملتی، عورت کا سکھ بھی۔ مجھ سے دھوکے سے نکاح کیوں کیا؟ آپ ہی کے لیے کیے گئے سوال آج میں بھی سوچ رہی ہوں، کل تک سمجھ نہیں رہی تھی۔ آپ کو مجھ سے لو اینڈ فرسٹ سائٹ ہو گیا تھا، پہلی نظر کا عشق۔ اب تو وہ بات جھوٹ ہے۔ کیوں کیا؟ مجھے ہی کیوں کیا استعمال؟ وہ ہذیانی روتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ ملالہ کو جیلس کروانے کے لیے مجھے استعمال کیوں کیا؟ کسی ایسی لڑکی کے نکاح کر لیتے جو شریعت کے روح سے آپ کی 4 شادیوں کو ایکسپٹ کرتی۔ بہت سے وفادار لڑکیاں مل جاتی ہیں، آسانی سے آپ کی پہلی شادی بھی قبول کر لیتی۔ مجھ سے نکاح کیوں کیا درخزی؟ میں نہیں کر سکتی یہ برداشت درخزی۔ آزاد کرو مجھے اذیت سے نجات کرو۔ Stop your flirty nonsense or I swear I kill you. You shameless woman. وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مارتے حلق کے بل گرجا تھا۔ اناس کی گرج پر زرد ہوتے سہمتے ہوئے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ہر ماں بننے والی عورت کو یہ گمان ہوتا ہے جب اپنے وجود پر ہاتھ رکھتی ہے تو خود کو تسلی دیتی ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کے اندر سانس لے رہا ہے۔ وہ خوف سے سہمتے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ درد نہیں ہوا تھا مگر وہ ڈر گئی تھی، شدت سے ڈر گئی تھی۔ نہ میرے اندر تمہارے باپ پاشا کی گندی فطرت ہے، نہ اس کتے بہرزاد خان کی فطرت۔ میں درخزی کبیر خانزادہ ہوں۔ عورت میرے لیے کھلونا نہیں ہے، سمجھی تم؟ وہ مرر میں اس کے عکس کو دیکھتے خون اشان درندے کے مانند گررایا۔ اگر تم کھلونا ہوتی یا اپنے زخموں کی ہیلنگ کے لیے تم سے نکاح کرتا تو تم سے اتنی محبت نہ کرتا جتنی کی ہے۔ بتاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی لگا میں نے تم سے پیار نہیں کیا کہ میری آنکھوں میں اپنے سوا کسی دوسری عورت کو دیکھا؟ وہ ٹیبل پر مکہ مارتے مرر میں اس کا عکس دیکھتے چیخا۔ عنایت کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے لب کھینچے ہوئے تھی، وہ جتنا مرضی چیخ لیتا۔ اب تو وہ اس کے کسی لفظ پر اعتبار نہ کرتی تھی۔ وہ میرے نکاح میں ضرور ہے مگر اسے نہیں چھوا، اس کا حق تک نہیں دیا ابھی تک۔ اگر میں ایسا کچھ کرتا بھی تب بھی تم اتنے تماشے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ وہ میری بیوی ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے خون اشان درندے کی مانند گررا رہا تھا۔ غصہ اب اس کے حواس سلب کر رہا تھا۔ وہ بار بار اسے طلاق مانگنے پر اپنے حواس کھو رہا تھا۔ کمرے میں اب گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی، جلتی لکڑیاں بھی جیسے سہم کر خاموش ہو گئی تھیں۔ لڑکے سے خانزادہ دانت پر دانت جمائے سیدھے ہوتے اپنی پیشانی انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ وہ غصے میں کیا کہہ گیا تھا اسے اب احساس ہوا تھا۔ لڑکے سے خانزادہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل ساکت سی تھی، خاموش، گھٹنوں کے گرد اپنے بازو باندھے ساکت سی کسی غیر مرے نقطے پر اپنی بھیگی گلابی متورم آنکھیں گاڑے ہوئے، بے جان پتھر کی مورت۔ لڑکے سے خانزادہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھتے اس کے ہاتھ تھامنے اس کے گھٹنوں پر پیشانی ٹکا گیا تھا۔ عنایت ساکت سی تھی، کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اس کے گھٹنوں پر اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے تھا، وہ جیسے کسی پتھر سے ٹکرا رہا تھا۔ 18 سالہ لڑکی بے رحم تھی یا پتھر دل؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کے دکھ کو کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی؟ وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہی تھی جن رشتوں سے وفا نہ ملے انسان ان رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی غریب ہوتا ہے۔ وہ ارزل سے غریب ہی تھا۔ اب وہ پھر سے اسے غریب کرنے پر تلی تھی۔ وہ اس کے گھٹنوں پر پیشانی ٹکائے اس کے گھٹنوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے اپنے لب اس کے گھٹنوں پر رکھ گیا، مگر وہ پتھر سی مورت بنی بیٹھی تھی۔ وہ اب جیسے اس کے جھانسے فریب میں نہیں آنے والی تھی۔ وہ سیدھے ہوتے اس کے قریب ہوتے اس کی گردن پر چھپ گیا۔ وہ اس کے لمس سے ہمیشہ پگھل جاتی تھی۔ وہ اسے چومتا تھا، وہ سب کچھ بھلاتے اس کے سینے سے لگتے خود کو اسے سونپ دیتی تھی۔ وہ اس کے لفظوں سے نہیں پگھل رہی تھی، وہ اس کے لمس سے پگھلانے لگا۔ لڑکے خانزادہ اس کے سفید گردن پر اپنے ہونٹ سختی سے سب کرتے جا رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھنڈی تھی، برف جیسی ٹھنڈی۔ لڑکے خانزادہ کو اس کے بدن کی ٹھنڈک اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوتے اس کے بازوؤں کو دونوں ہاتھوں سے دباتے، وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ کی مہریں لگاتے نیچے کی طرف جھکتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے تکیے پر لٹاتے اس کی نیند بڑھانا گہرائیوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اس پر اپنا تمام وزن ڈالے اسے دیوانگی کے عالم میں بہت بری طرح شدت سے چوم رہا تھا۔ اس کے لب رک ہی نہیں رہتے، دیوانگی بھی کم تھی، وہ اتنی شدت سے اسے چوم رہا تھا۔ میں تمہیں اپنی قربت سے گرم کر دوں گا سوین۔ وہ اس کی ٹھنڈی دھڑکنوں سے گھبراتے ہوئے مزید شدت سے اس کی گہرائیوں میں اپنے پرتپش لبوں سے جھلسانے لگا۔ مقابل کا وجود ٹھنڈا نہیں، روح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ لڑکے خانزادہ کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ ٹھنڈک عجیب سی تھی،
اگر اس کا وجود سرد برفیلا ہوتا تو وہ اس ٹھنڈک سے کپکپاتی، مگر وہ تو برف کی ایسی سل بنی تھی کہ جو پگھل ہی نہ رہی تھی۔ میں اس کے وجود سے ہر پردہ ریموو کرتے اچھی طرح خود پر کمبل لیے اس کے نقوش پر جھک گیا۔ اب اس کے نقوش کو اپنے لبوں کی گرمائش سے جھلسا رہا تھا۔ تم میری سوین ہو، میں تم سے شدت سے محبت کرتا ہوں، میرا یقین کرو میری سوین۔ وہ اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے بھاری آواز میں بول رہا تھا۔ وہ اس کے ٹھنڈے بدن کے ہر حصے پر لب رکھتے اسے گرمائش دینے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ درگزر خانزادہ کے ہاتھ بے باکی استحقاق سے اس کے جسم پر اپنا لمس چھوڑ رہے تھے۔ وہ ہر طرح سے اسے اپنے بس میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ پگھل جائے، اس کی قربت اس کے لمس پر تڑپ جائے، مگر اس میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ اس کی اتنی شدت سے ٹوٹی تھی کہ اب درگزر خانزادہ کا لمس اس کے وجود کو پگھلا نہ پا رہا تھا۔ وہ تقریباً پچھلے آدھے گھنٹے سے اسے چوم رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں چھت پر گاڑے بے حس و حرکت تھی۔ درگزر خانزادہ پھر سے اس کی دھڑکنوں سے لپٹا، مگر وہ ویسے ہی ٹھنڈی تھی۔ وہ اسے پتھر کی مورت بنے دیکھ کر جبڑے بھینچے اوپر ہوتے اس کی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پلکیں تک چھپک نہیں رہی تھی۔ وہ اسے بازوں سے جگڑے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے لمحے وہ ضبط سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کا بلاؤز اسے پہنا گیا تھا، مطلب بھینچے اس کا لہنگا بھی اسے پہنا گیا تھا۔ وہ ویسے ہی بے حس و حرکت تھی جیسے اس کی کوئی خواہش، کوئی رضا نہ ہو۔ وہ خود کو اس کا کھلونا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ درگزر خانزادہ سمجھ گیا تھا وہ خود سے زیادہ اسے تکلیف پہنچا کر اسے سزا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ درگزر خانزادہ بیڈ سے اٹھتے اپنے بے ترتیب بالوں کو درست کرتے، اپنی قمیض کے اوپری 2 بٹن بند کرتے، بیڈ کے پاس اپنی چپل پہنتے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے وہ حلق کے بل دہاڑا تھا، پشیمانہ، کھانا لے کر آؤ۔ اناس کی دھاڑ پر خفیف سا لرزتے رخ موڑے کروٹ لی گئی تھی، جلدی۔ وہ اب چیخا تھا۔ پشیمینہ ٹرے ہاتھ میں پکڑے کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ درگزر خانزادہ کے غصے سے اس کی جان چاہتی تھی۔ اول تو وہ غصہ کرتا نہیں تھا، جب کرتا تھا بے انتہا کرتا تھا۔ پشیمینہ ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی حالت دیکھتے وہ خوف سے لرزی تھی۔ وہ ٹرے سائڈ پر رکھ کے جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ درگزر خانزادہ انایا کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سختی سے بٹھا گیا۔ روٹی کا نوالا توڑتے اسے دمبے کی کڑھائی کے ساتھ لگاتے انایا کے منہ کی طرف بڑھاتے۔ وہ ایک ہاتھ سے انایا کے بالوں کو سختی سے دبوچ گیا تھا۔ کھاؤ۔ وہ اس کے بالوں پر اپنی بے رحم گرفت بڑھاتے اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے گھرایا۔ اناس اس کی لیتے منہ کھول گئی تھی۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے مزید اس کے قریب ہوا۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ انایا خاموشی سے وہ لقمے چبا رہی تھی۔ بس اس نے 5ویں لقمے پر سسکی بھری۔ پوری روٹی کھانی پڑے گی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے بالوں کو دبوچے اس کے منہ میں لقمے ڈالنے لگا۔ بزنس کلاس کی نرم روشنی اور گمبھیر خاموشی میں بیٹھے زرق خانزادہ کا چہرہ گمبھیر اور سرد تھا۔ سنیشا اس سے پہلو میں بیٹھی تھی، مگر وہ اس کی ذات سے کافی لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ زرق خانزادہ اس وقت بلو جینز پر بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس میں اس کا کسرتی ورزشی بدن بہت نمایاں ہو رہا تھا، جس پر وہ سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ سنیشا زرق کی سنجیدگی کو بہت بری طرح محسوس کر رہی تھی، بلکہ اسے بری طرح اس کی خاموشی اس کا سرد پن کاٹ رہا تھا۔ وہ پرپل کلر کی ٹائٹس پر پرپل کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک میں ملبوس تھی۔ اس پر سیاہ رنگ کی نفیس سے بے حد خوبصورت شال اوڑے ہوئے تھی، جو زیادہ بڑی نہیں تھی، مگر اس کے خوبصورت جسم کو اچھی طرح ڈھکے ہوئی تھی۔ زرق خانزادہ اس کے لیے کپڑا خرید کر لایا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ کلام میں کسی صورت وہ ڈریسنگ نہیں کر سکتی جو وہ آج تک کرتی آئی ہے۔ وہ اس کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے صرف کلام کی سرزمین پر زرق خانزادہ کی بیوی بن کر قدم رکھنا تھا، باقی باتیں تو بہت معنی رکھتی تھی۔ وہ زرق خانزادہ کی غیر معمولی خاموشی پر اپنی شال سر پر اچھی طرح جمائے ہوئی تھی۔ وہ اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد زرق بنا کچھ کہے اٹھا اور بزنس کلاس کے کشادہ واش روم کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ زنیشا نے گردن موڑ کر بس اتنا دیکھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، پھر نظریں کھڑکی سے باہر جما دی، مگر دل زرق خانزادہ میں اٹکا تھا۔ زرق خانزادہ نے واش روم میں داخل ہوتے لاک کرتے اپنی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ نکالی، لائٹر جلایا تھا کہ اسموک کی ڈکٹیٹر کی بیپ۔ چند لمحوں میں ایئر ہوسٹس دروازے پر آ پہنچی تھی۔ ایئر ہوسٹس نے زور زور سے واش روم کا دروازہ ناک کیا۔ زرق خانزادہ نے جلدی سے سگریٹ بجھاتے اسے کموڈ میں پھینکتے فلش آؤٹ کیا۔ اپنی جینز کی پاکٹ سے ماؤتھ سپرے نکال کر اپنے منہ میں سپرے کیا۔ زنیشا ساتھ ہوتی تھی تو وہ ماؤتھ سپرے اپنے ساتھ ضرور رکھتا تھا۔ اسے اسموکنگ بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ زرق خانزادہ کو اسٹریس میں سگریٹ پینے کی عادت تھی۔ نیو یارک ایئرپورٹ پر بھی وہ زنیشا سے چھپ کر ادھر ادھر ہوتے سگریٹ پیتا رہا تھا، مگر اب اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا بین الاقوامی ایوی ایشن قانون کے تحت پلین میں سگریٹ نوشی کرنا قانونی جرم ہے۔ اس پر جرمانہ عائد ہو سکتا تھا یا فلائٹ سے اتارا جا سکتا تھا۔ سفر پر پابندی بھی لگ سکتی تھی،
मगर वो बेहद मुस्तरब था, इसलिए खुद पर काबू न पा सका। अब परेशानी से झुंझला रहा था। वो एक स्टार था, इस तरह की कोई भी बात उसकी शहरत को बेहद नुकसान पहुंचा सकती थी। जरीक खानजादा ने लब खींचे दरवाजा खोला। वो घुटनों तक आती स्कर्ट पर सफेद शर्ट पहने बेहद खूबसूरत एयर होस्टेस के सामने खड़ी थी। सर, आर यू नॉट अवेयर दैट दिस इज अ कंप्लीटली नॉन स्मोकिंग फ्लाइट? सर, क्या आपको नहीं मालूम ये कंप्लीट नॉन स्मोकिंग फ्लाइट है? वो अंग्रेजी में नरमी से मगर सख्ती से बोली थी। जरीक खानजादा से देखते ही गहरा मुस्कुराया। चेहरे पर एक हल्की सी माजरत और दिलकश मुस्कुराहट सजाई थी। अपनी शानदार पर्सनैलिटी से वाकिफ था, एयर होस्टेस इसे पहचान भी चुकी थी। वो काफी नरमी से इसे पेश आ रही थी। आई नो, बट व्हाट कैन आई से? सम हैबिट जस्ट डोंट गो अवे द इजली। मैं जानता हूँ, मगर क्या करें, कुछ आदतें इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। वो कंधे उचकाए दिलकशी से मुस्कुराए। सर, दिस इज अ सीरियस वायलेशन, विल हैव टू रिपोर्ट इट। सर, ये सीरियस वायलेशन है, हमें रिपोर्ट करना होगा। वो इसकी इस बार संजीदगी से बोले। जरीक खानजादा ने इसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाया। एयर होस्टेस मुस्कुराते हुए एक अदा से पीछे हुई थी। आई बिलीव देयर इज नो नीड टू बी टू स्ट्रिक्ट। इफ यू वेयर इन माई प्लेस मे बी यू हैंडल इट विद अ बिट मोर compassions। मेरा ख्याल है इतनी सख्ती ना करें। अगर आप मेरी जगह होती शायद थोड़ा सा हमदर्दी से काम लेती। एयर होस्टेस जरीक खानजादा की बात पर नजरें चुरा गई थी, मगर वो अपनी मुस्कुराहट छुपा न सके। सो व्हाट डू यू से? एम आई फ्री टू गो और डू यू इंटेंड टू कीप मी अंडर अरेस्ट? तो क्या कहती हैं, मैं जा सकता हूँ या मुझे कैद करने का इरादा है? वो झुकते हुए एयर होस्टेस से सरगोशी कर रहा था। एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। जनीशा शाह जरीक खानजादा की तलाश में इसकी तरफ आई थी। वो अब बेयकीनी से दहकती सांसों से जरीक खानजादा को एयर होस्टेस के इतने करीब देख रही थी। इसके कदम मुजस्सम हुए थे, इसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। खून बुरी तरह खौलने लगा था। वो खून उतरी शररपार निगाहों से दोनों को देखते गहरे गहरे सांस ले रही थी। इसकी सांसें उखड़ रही थी। जरीक, जनीशा की भीगी आवाज पर जरीक खानजादा सटपटाते हुए एयर होस्टेस से दूर हुआ। सनीशा को देखते जरीक खानजादा के रंग मुतगैर हुआ था। जरीक खानजादा अपना निचला लब दांतों तले बेबस कर गया था। वो कानूनी कार्रवाई से तो बच गया था, मगर इससे कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इससे अच्छा था कि इस पर रिपोर्ट हो जाती। एयर होस्टेस जनीशा की आंखों में सरारे निकलते देख तेजी से दूसरी तरफ बढ़ गई थी। जैनी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सिर्फ, जरीक खानजादा वजाहत देने के लिए इसकी तरफ बढ़ा था। वो खुद ही चंद कदमों का फासला तय करते जुनूनी होती इसकी तरफ बढ़ते इसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ गई थी। जनीशा, क्या कर रही हो? ये फ्लाइट है। जरीक खानजादा ने इधर उधर देखते आहिस्ते से कहा। इस वक्त इस एरिया में कोई नहीं था, मगर जनीशा जिस तरह बिफर रही थी इसकी आवाज फ्लाइट में गूंज सकती थी। तुम ऐसे कैसे किसी लड़की के करीब जा सकते हो? मैं उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़े गुर्राई थी। आवाज अच्छी खासी ऊंची थी। जरीक खानजादा इसकी कमर में हाथ डालते वॉशरूम में दाखिल होते, वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक करते। इसे गुस्से से वॉश बेसिन की स्लेट पर पटक गया था। यहाँ चीख यहाँ चीख मारो, अपना पागलपन उतारो। वो अपना गुस्सा जब्त करते सुर्ख चेहरे के साथ बोला। जनीशा ने पलटते हुए बेयकीनी से इसे देखा। जरीक इसके ऐसे देखने पर झुंझलाते हुए अपनी गर्दन सहलाने लगा। 2 दिन से अच्छा खासा इसका खून गर्म हो रहा था, जनीशा के पास होते हुए भी। वो इसे छू नहीं सका था। ये झुंझलाहट इसके पूरे वजूद में अजीब सी तब्दीलियां ला रही थी। वो बात बात पर भड़क रहा था। वो काफी कूल माइंडेड पर्सन था। जनीशा के लिए तो सबसे ज्यादा था, मगर इसे सबसे ज्यादा गुस्सा जनीशा पर ही आ रहा था। शायद वो इसके करीब जाने का अपना जहन बना चुका था। जब ख्वाहिश जरूरत पूरी नहीं हुई तो इसके जवान जज्बे अजीब तरीके से इसके अंदर आग लगाए हुए थे। जनीशा ही इसकी तलब जरूरत थी। वो अपने दिमाग को काबू नहीं कर पा रहा था, शायद इसलिए ज्यादा भड़क रहा था। इसका दिमाग की रगें इस वक्त फिर भड़क रही थी। दूसरा कलाम में सबको फेस करने का सोचते इसके असाब भारी हो रहे थे। वक्ती तौर पर स्मोकिंग इसे स्ट्रेस से छुटकारा देती थी। जनीशा की वजह से वो स्मोकिंग भी नहीं कर पा रहा था। वो इसके स्मोकिंग करने पर पाबंदी लगा चुकी थी। वो इसके वादे कर चुका था वो स्मोकिंग नहीं करेगा। वो एयर होस्टेस के इतना करीब क्यों खड़ा था? सच बताता तो ज्यादा वावेला करती। वजह जो भी होती, वो जनीशा के पोजेसिव नेचर समझ गया था। वो इसे किसी दूसरी लड़की के साय के करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने तुम्हें अपने करीब नहीं आने दिया। तुम इस तरह अपनी प्यास बुझा रहे थे। जनीशा के बाद जरीक खानजादा का मीटर बुरी तरह शॉर्ट हुआ था। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है जनीशा। तुम्हें क्या लगता है हर लड़की इतनी सस्ती होती है कि वो कहीं भी किसी को भी अपना आप सौंप दे? वो एयर होस्टेस है, अपना काम कर रही थी। दिन में 1000 लोगों के साथ मुस्कुराकर बात करती है। क्या वो ये सब कुछ करती फिरती है? वो बमुश्किल खुद पर काबू पाते फौलादी लहजे में बोला। जनीशा के बाद इसे चटखा गई थी।
چہرہ سرخ ہوا تھا، ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھی. میں کچھ نہیں جانتی. تم کیوں اس کے قریب گئے؟ میرا دل کر رہا ہے تمہیں اور اس فلائٹ کے نیچے پھینک دوں. زنیشا نے گہرے سانس لیتے چٹکتے اعصابوں سے کہا. میں اس لڑکی کے قریب کھڑا تھا، مسکرا رہا تھا. زنیشا کو اپنا وجود بھامڑوں کی لپیٹ میں محسوس ہو رہا تھا. ایسا کرو، پھینک ہی دو مجھے، بلکہ میں خود ہی چھلانگ لگا دیتا ہوں. شاید سکون مل جائے تمہیں بھی اور مجھے بھی، ظریف خانزادہ نے شرر بار لہجے میں کہتے اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے سگریٹ لائٹر نکال کر زنیشا کا ہاتھ پکڑے اس کی ہتھیلی پر رکھے تھے. سٹریس دور کرنے کے لیے واش روم میں اسموکنگ کرنے آیا تھا، مگر اسموک ڈیٹیکٹر کی بیپ پر وہ ایئر ہوسٹس آ گئی. سزا سے بچنے کے لیے اس سے مسکرا کر التجا کرا تھا اور وہ مان گئی تھی. ظریف خانزادہ سے سرد نگاہوں سے دیکھتے کہ ایک لفظ چباتے وضاحت دی. تم سزا سے بچنے کے لیے کسی بھی لڑکی کے قریب جاؤ گے ظریف خانزادہ، تمہیں عمر قید بھی ہو جاتی، تم بھگتتے. تم کیوں کسی لڑکی کے قریب گئے؟ وہ خراتے ہوئے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی. تم سے نکاح کرنے کے بعد سزائے موت پا چکا ہوں. واقعی میں عمر قید سزائے زیادہ اچھی ہے جو کسی جیل میں تنہا گزار دیتا. وہ اپنا گریبان ایک سرحد سے چھڑواتے ہوئے واش روم کا دروازہ کھولتے باہر نکل گیا. بلڈی بچ. میرے ذریعے کے قریب آئے گے. وہ سگریٹ لائٹر مرر میں مارتے چیخی تھی. وہ اپنے کندھے سے لٹکتے جھوٹے سے بیگ سے انہیلر نکالتے اپنی سانسیں انہیل کرنے لگی. سانسیں ہی اکھڑنے لگ گئی. زنیشا ظریف خانزادہ کے ساتھ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر اتری تھی. وہ ایئرپورٹ کے احاطے میں داخل ہوتے سیاہ لیدر کوٹ اتارتے لگیج کارٹ پر اچھال چکا تھا. وہ اس وقت بے حد مضطرب لگ رہا تھا. اس کے ڈارک براؤن چاکلیٹی سلکی بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے. اس کا چہرہ بے حد سرد سرخ تھا. نقوش بری طرح تنے ہوئے تھے. وہ بڑے دھڑلے سے اپنے حصے کی تمام جائیداد لے کر وہاں سے آ گیا تھا. قانونی طور پر اس کا اس حویلی پر کوئی حق نہیں تھا. زاویار خانزادہ نے پوری ایمانداری سے اسے اس کے حصے کی تمام جائیداد دے دی تھی. وہ آخر سب سے کیسے نکاحیں ملا پائے گا؟ زمر خان سے عین نکاح کے وقت انکار کیا، اب اپنی بیوی کو وہاں لے کر جا رہا تھا. وہ زاویار خانزادہ کو کیسے فیس کرے گا؟ یہ سب سوچتے ہوئے اس کے نقوش میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی. وہ اضطرابی انداز میں ایک ہاتھ سے ٹرالی گھسیٹتے دوسرے ہاتھ سے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ سہلا رہا تھا. زنیشا شاہ اس کے ہمراہ اسکی سے چل رہی تھی. زنیشا شاہ نے ایک نگاہ ظریف پر ڈالی جو اس کی ذات سے مکمل لاپرواہ تھا، جو زنیشا کو سوئی کی طرح چبھ رہا تھا. پلین میں بھی وہ بالکل مکمل خاموش اور اس سے لا تعلق ہو گیا تھا. ظریف خانزادہ نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا. ظریف خانزادہ نے باقی کا وقت پلین میں کسی ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا. وہ کانوں میں ہیڈ فون لگائے آنکھیں موندے بیٹھا رہا تھا. ایئرپورٹ سے باہر آتے اس کے سامنے سیاہ بڑی سی گاڑی آن رکی تھی. ظریف خانزادہ نے گاڑی فون پر کلام جانے کے لیے بک کی تھی. ظریف خانزادہ نے زنیشا کے لیے پچھلی طرف کا دروازہ کھولا. وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تھی. زنیشا کا اور اپنا سوٹ کیس ڈکی میں رکھتے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے زنیشا شاہ کے ساتھ بیٹھا تھا. گاڑی کلام کے راستے پر چل پڑی تھی. زنیشا شاہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. وہ لوگ تقریباً 4 گھنٹوں بعد کلام کی حدود داخل ہو گئے تھے. وہ اپنے کپکپاتے ہاتھ کھڑکی پر جماتے سرسبز پہاڑوں کو اپنی بھیگی نگاہیں جما گئی تھی. لالا. اس کے لب بھی آواز کپکپا رہے تھے. دل سے ہوکے اٹھ رہی تھی. گاڑی اونچی نیچی سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی. یہ وہ راستہ نہیں ہے. زنیشا کے لب بھیگی آواز میں کپکپائے تھے. یہ راستہ اس کی حویلی کی طرف نہیں جاتا تھا. یہ کیا کہہ رہی ہو زنیشا؟ ظریف خانزادہ نے حیرت سے سوال کیا. میرا مطلب ہے ظریف، ڈیڈ آئے تھے ایک مرتبہ ادھر. شاید وہ مجھے راستوں کے بارے میں بتا رہے تھے. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں انہوں نے ایک حویلی دیکھی تھی، بہت بڑی اور خوبصورت تھی. سیاہ پتھر اس پر لگے تھے. وہ دل پر ہاتھ رکھ کے لرزتے ہوئے کہہ رہی تھی. وہ جو اپنی حویلی کو ایک بار دیکھنا چاہتی تھی. زنیشا، ایسی کوئی حویلی اس راستے میں نہیں آتی. ہو سکتا ہے تمہارے ڈیڈ دوسرے راستے سے گاؤں آئے ہو. وہ علاقہ درخزی خانزادہ کا ہے. اس سے ہماری برسوں پرانی دشمنی چل رہی ہے. لالا. ظریف کے منہ سے درخزی کا نام سنتے اس کے لب بری طرح کپکپانے لگے تھے. وہ اپنا دل مٹھی میں جکڑتے ہوئے اپنا رخ پھیر گئی تھی. شرابی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے. ہمارا سب کچھ اجاڑ کر میرے لالا سے ہی دشمنی نبھا رہے ہو. وہ ان سے سرسبز پہاڑوں کو دیکھتے بے آواز روتی جا رہی تھی. کیسے دیکھتے ہو اب تم لالا؟ زنیشا کے بے آواز اس کے وجود کو بری طرح کپکپا رہی تھی. وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو شیشے پر جمائے ہوئے تھی. وہ تبریز خان کا سامنا کیسے کرے گی؟ کیسے اس درندے کو دیکھ سکے گی؟ اس کو دھڑکتے دل سے سوچ رہی تھی. ظریف خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی نیلی آنکھیں پہاڑوں پر گاڑے ایک ٹانگ اضطرابی انداز میں ہلا رہا تھا. وہ زاویار خانزادہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.